أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، اس مجلس کا اچانک ہونے والی دست کے میرے سامنے نظر آ رہا ہے۔ میں نے مختصر درس دینے کے لیے اور سب سے پہلی خوشی کی بات اللہ کا شکر اس بات پر کہ ایک ایسی مسجد جہاں الحمدللہ ہم بیٹھے ہیں پورے اردوی سرا میں پہلی اہل حدیث مسجد ہے یہ۔ اللہ نے یہاں ہمیں بیٹھنے کا موقع دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کا شکر ہے۔ بعد لمبی گفتگو نہیں، مختصر بات میں کہوں گا۔ اس کے لیے میں نے قرآن کی آیت پڑھی، ترجمہ آپ اس سے اکثر حضرات جانتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور رہا وہ آدمی جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو، اپنے آپ کو خواہشات سے روک کر رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے انسان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ محترم دوستوں، آج یہ کچھ منٹوں میں آپ کے سامنے جو مجھے بولنے کا میں نے ارادہ کیا ہے، آخرت پر ایمان کا فائدہ ہے۔ ٹاپک کیا ہے؟ آخرت پر ایمان رکھنے کا فائدہ ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے بغیر آپ کی مومن نہیں، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ آدمی کو اگر مومن ہونا ہے تو اس کو اللہ کے ساتھ ساتھ یوم آخرت پر بھی ایمان لانا ہے، اور دیگر چیزوں پر بھی ایمان اس کو لے کر آنا ہے۔ جہاں تک فائدوں کی بات کی جائے، میں نے قرآن کی جو آیت پڑھی نا، اس آیت میں اللہ نے ایک فائدہ ذکر کیا۔ فائدہ یہ ہے جس کا ایمان آخرت پر مضبوط ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے پر مضبوط ہوگا، وہ آدمی گناہ چھوڑنا آسان۔ کیا فائدہ ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ جس قدر آدمی کا ایمان یوم آخرت پر ایک دن آئے گا، مجھے اللہ کے سامنے کھڑنا ہے، جسے قرآن میں کہا مقام ربی، قرآن کا جملہ کیا ہے؟ رب کے سامنے کھڑے ہونے کا، اس آدمی کے لیے گناہ چھوڑنا آسان۔ آپ جانتے ہیں بخاری کی حدیث ہے، 3 لوگ 4 بیٹے تب ساتھ ہوئی، انہوں نے پناہ لینے کے لیے غار میں اتر گئے، اور اچانک غار کے منہ پر ایک بہت بڑا پتھر آ کر گرا۔ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں کیا؟ 2 لیٹر کی بوتل میں رکھی حدیث جانتے ہیں؟ بھائی جانتے نہیں جانتے جان تینوں کا ذکر کروں گا تو پورا درس تو تینوں پہ چلا جائے۔ مجھے ایک تقوی کا تذکرہ کرنا ہے کہ اگر آدمی کے دماغ میں آخرت رہی، کہتے ہیں کہ آخرت سے عمل آسان ہوتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس رہا، گناہ جو ہم چاہ کر بھی نہیں چھوڑتے وہ چھوڑنا آسان ہوتا ہے، اس کے لیے وہ دلیل ہے۔ ایک آدمی اس میں سے دعا کر رہا ہے غار کے اندر، اے اللہ میرے پاس مال تھا، میری ایک پھوپھی کی بیٹی تھی، میں بہت اس کو چاہتا تھا، بخاری میں ہے، بہت زیادہ کے چاہتا تھا، اور میں نے کئی بار کوشش کی اس کے ساتھ زنا کرنے، مگر اس پاک باز عورت نے مجھے کبھی موقع نہیں۔ ایک مرتبہ میں نے اسے کچھ دینار دی، اس لیے کہ اس کے گھر میں بہت فاقہ تھا اس شرط کے ساتھ کہ وہ میرے ساتھ زنا کرے، اور جب میں نے دروازہ بند کر، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے، تو آخری وقت میں اس عورت نے مجھے جملہ کہا، اتق اللہ۔ کیا جملہ؟ کیا جملہ؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، دروازہ بند ہے، اتق اللہ، ڈر اللہ سے۔ ایک دن تو اللہ کے سامنے کھڑے رہنا، اللہ کو جواب دینا ہے۔
لیکن وہ ایک ایسا اندر راستہ جاری ہوا، ڈر خوف آیا، میں اسی حالت میں چھوڑ کر اللہ میں ڈر کر تیرے خوف سے میں وہاں سے نکل، اگر یہ میرا عمل صحیح ہے تو یہ جو چٹان ماری ہے نا اللہ تو اسے ہٹا۔ حدیث پڑھو، بخاری میں ہے حدیث۔ آخرت پر جس قدر عمل مضبوط ہوگا، یہ ایمان مضبوط ہوگا، آدمی کے لیے گناہ چھوڑنا اتنا آسان۔ یہ بھی قرآن مجید میں اللہ نے کہا ہے، ایمان اور عمل کی مثال اللہ نے کی۔ کس کی مثال؟ کس کی مثال؟ ہاں، وہی دیکھ رہا تھا کہ یہاں ایک شہد بیٹھے تھے، کہاں چلے، پتا چلا یہاں آ گئے۔ ماشاء کیا غور سے سن رہا ہو، چاہے وہ چھوٹا بچہ پوری طریقے سے تیار ہو کر مستعد ہو کر کتنے اچھے انداز میں بیٹھا۔ سبحان اللہ جی۔ آخرت اور ایمان کے اندر سبحان اللہ یہ پہلی چیز ہے، گناہ چھوڑنا، اور میں نے کہا کہ عمل اور عقیدے کی مثال اللہ نے قرآن میں بیان، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم، اللہ کی مثال میں الگ الفاظ۔ کیا تم نے دیکھا کیف ضرب اللہ، کیسے اللہ نے مثال بیان فرمایا، مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت، اللہ کی مثال کلمۃ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہنا کلمۃ طیبہ، اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ ایک درخت ہے، اللہ کہہ رہا کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت، اس درخت کی جڑ اندر دسی ہوئی زمین اور اس کی ڈالیاں آسمان میں لہلہا رہی، فرعها في السماء، وہ درخت برابر ہر ٹائم کو پھل بھی دیتا ہے۔ کیا مثال ہے کسی کو سمجھ پائے؟ عقیدے اور عمل کی مثال اللہ نے ایک درخت سے دی ہے، جھاڑ سے دی۔ کیا ہے اس کو مثال کا؟ جی فضل الدوش ہے، کیا نام ہے؟ بسام۔ کیا مثال ہے اس میں؟ عقیدے اور عمل کی مثال کیا ہے؟ درخت۔ جی جو ہمارا ایمان ہے اس کا روٹ ہے، اور جو ڈالی ہے وہ ہمارا عمل ہے، اور جو لہرا رہا ہے فروٹ ہے وہ آخرت میں جو ملنے والے وہ ایک ثواب ہے، ہم جو اب کر رہے جو کر رہے وہ ہم کو آخرت میں ملنے والا وہ فروٹ ہے۔ اللہ جزاک اللہ۔ کیا نام جی؟ عبدالحمید۔ عبدالحمید، بارک اللہ فیکم، اللہ خیر ہوگا۔ علماء نے جو لکھا ہے عقیدہ دکھتا ہے، عقیدہ دکھتا ہے، جڑ بھی نہیں، عقیدہ بھی نہیں دکھتا اور جڑ بھی نہیں دکھتی، عمل دکھتا ہے اور ڈالی بھی۔ ڈالی کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے جڑ مضبوط ہے، اسی طریقے سے عمل کو دیکھ کر اندازہ لگایا جاتا ہے اس کا ایمان مند۔ اگر کوئی عمل میں کمزور ہے تو مطلب یہ ہے اس کا عقیدہ کمزور ہے، اس لیے وہ عمل میں کمزور۔ آیا سامنے؟ آیا سامنے؟ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا مطلب یہ ہے اس کا ایمان نہیں ہے اللہ کے ساتھ، اس لیے نماز میں کمزور۔ لوگوں کے پیسوں میں دھوکہ دے رہا ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہیں ہے، اس لیے وہ لوگوں کو دھوکہ دے رہا۔ جسے ڈالی دکھتی ہے جڑ نہیں دکھتی، عمل دکھتا ہے ہمارا عقیدہ نہیں دکھتا۔ اگر کوئی یہ بولتا ہے میرا عقیدہ مضبوط ہے مگر میں عمل میں کمزور رہوں گا، وہ جھوٹا ہے، ایک نمبر کا جھوٹا ہے۔ یہ اللہ کی دی ہوئی مثال ہے۔ اس لیے عقیدے پر یوم آخرت کا جو فائدہ ہے نا، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے یوم آخرت پر عقیدے کا گناہ چھوڑنا ہمارے لیے آسان۔ دوسرا فائدہ عمل آسان۔ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کے فمن کان یرجو لقاء ربه فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، جسے اس بات کا عقیدہ ہو، امید ہو کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو، وہ نیک عمل کر گیا، اس کا ثبوت دے۔ عمل آسان ہونا ہے، دو چیزیں میری عقیدہ ایک آخرت پر اگر مضبوط ہوگا، پہلی چیز گناہ چھوڑنا آسان ہے، اور دوسری چیز عمل آسان ہے۔ تیسری چیز عربی زبان میں میں پڑھ رہا ہوں، الصبر على مصائب الدنیا،
الصبر على مصائب الدنیا، دنیا کی کوئی بھی پریشانی آ جائے صبر آسان ہو جاتا ہے اگر عقیدہ یوم آخرت پر مضبوط ہو. سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آئی؟ حدیث دلیل کی طرف سن لیجیے. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما انا اریکم امرأۃ من اہل الجنہ، جنت کی عورت دکھاؤں گا. کیا بول رہا ہے؟ جنتی عورت بتاؤں. سبحان اللہ. آپ جانتے ہیں ایک کالی عورت تھی اور اس کو فکس آتا تھا، میری بھی عادت تھی، وہ عورت جگہ جگہ گر جایا کرتی تھی. جانتے نہیں حدیث؟ اس عورت نے آ کر نبی سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے دعا کیجیے اللہ کی بیماری مجھ سے دور کر دے. اللہ کے نبی نے جو جواب دیا میں آپ کو حدیث پڑھ رہا. اس عورت سے نبی نے کیا جواب دیا، کیا کہا؟ ان شک کی صبر کی، اگر تم چاہو تو صبر کر. یہ بیماری رہے گی، یہ بیماری تمہارے بدن میں رہنے دو، صبر کی. ولیکن جنت، اس کے بدلے اللہ تمہیں جنت دے آخر نا. وہی شک کی دعوت لگی، اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دے گا. کہ کیا دعا کروں گا؟ عافیت، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عافیت دے، تمہیں اللہ شفا دے. دونوں آپشن تمہیں ہیں. چاہو تو صبر کر دو جنت ملے گی، چاہو تو میں دعا کرتا ہوں اللہ تمہیں شفا دے. اس بہن نے کیا جواب دیا نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا جواب دیا؟ بولی کیا جواب دی؟ عربی میں جواب موڑ کر دیا. قالت، انہوں نے کہا لا بل اصبر، میں صبر کروں. سبحان اللہ. وہ یہ تعداد ہے درس کو سننے والا کوئی سن رہے؟ اس عورت نے ساتھ میں یہ کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں یہ پریشانی ہے اس کے لیے دعا کیجیے، بیماری رہنے دیجیے، اگر اس کے بدلے آخرت میں جنت مل رہی ہے تو یہ بیماری رہنے دیں. یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ سے. ریکویسٹ یہ ہے جب میری ہی آتی ہے پھر سے آتا ہے میں نیچے گرتی میرا کپڑا ہو جائے اور میں تھوڑا سا مردہ ہو جائے، بے پردہ ہو جائے، آپ اللہ سے دعا کریں جب بھی میں نیچے گروں میرا پردہ نہ جائے، میرا کپڑا اوپر نہ اٹھے، آپ اس کے لیے دعا کر دیجیے. ایک آدمی ہماری مسجد میں رحمانی رہا ہے، انہوں نے بڑا اچھا جملہ ہے. صحابہ اور آج کوئی فرق کیا ہے؟ انہوں نے کہا وہ بے ہوشی میں بھی پردے کا خیال رکھتی ہے اور آج ہوش میں بھی بے پردہ. اتنا اچھا جملہ. میں بے ہوش بھی ہوتی ہوں تو اللہ میرا پردہ باقی ہے. آج ہوش میں بھی لوگ بے پردہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کے پر ایمان مضبوط ہو جائے، کوئی بھی بیماری آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، حالات کیسے بھی ہو جائے، کبھی آدمی پریشان نہیں ہوگا. دنیا پریشانیوں پر صبر آسان ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ایمان ہمیں کتنے فائدے گنائے میں آپ کو بولوں. آپ نہیں بولیں گے تو یہ بولیں گے. ابھی نہیں جی بس سام بولیں گے جی بولو. پہلا فائدہ ہے آخرت پر ایمان رکھنے کا پہلا فائدہ چھوڑنا آسان ہے. بارک اللہ فیک. دوسرا ہے عمل کرنا آسان. تیسرا ہے دنیاوی پریشانیوں پر صبر آسان. اللہ. تمام صحابہ کرام اس میں مثال ہے. ایک نہیں بولے ہم صحابہ کا جب نام آتا ہے تو ہمیں جملہ پڑھتے ہیں رضی اللہ عنہ. اور قرآن میں اللہ کا ورضوا رضی اللہ عنہ ورضوا عن. کیا مانا ہے اردو میں اس کا؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. کیا مانا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا. سمجھ میں آ اللہ ان سے راضی ہو گئے. سمجھ میں آ یہ اللہ سے راضی ہو گئے اس کا کیا مانا؟ جی کسی کو تو دے رہا نہیں کوئی کو لے لے اچھا جی یہ تو سمجھ میں آ اللہ ان سے راضی نہیں ہے. یہ اللہ سے کیا راضی ہو؟ اللہ جو بھی ہمارے ساتھ ہوا ہے
کبھی شکوا نہیں، کبھی اللہ سے گلا نہیں. امین ملے دیکھا ہے پریشانی دینے گئی. سبحان اللہ، اس کے ہم فیصلے سے راضی. گود میں بچہ مر کے پڑا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور بچے کا نام ہے ابراہیم. کیا نام؟ اللہ کے نبی کا بیٹا صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم زمان سے کہا رسول اللہ کیا آپ نے جملہ کہا ان للہ ما اخذ، جو لے لیا وہ اللہ کا تھا اور جو چھوڑ دیا وہ بھی اللہ کا. وما نقول الا ما يرضى، کوئی ایسی بات نہیں کہیں گے زبان سے جو اللہ قرآن اللہ کو نانا سے نہیں. زبان سے تو کلمہ کہیں گے اس حال میں بھی جو جس سے اللہ راضی. یہ تیسرا اہم فائدہ ہے آخرت پر صحیح ایمان رکھنے کا کہ مصائب دنیا، دنیا کی پریشانیوں میں صبر کرنا آسان کرنا ہے. شبتا فائدہ میرے 5 فائدہ موجود ہے. سبحان اللہ. کتنے ہو؟ 3 ہو گئے. ایسے لوگ بولیں گے کتنے میرے لوگ نکالتا ہوں تمہارے ساتھ 20 منٹ کافی ہے نہیں 10-20 منٹ کا کمپلیٹ کریں. چلیے 14 سن لیں ان شاء اللہ. بسام 3 جواب دیں گے تو میں چلتا بولوں. بسام اور بیٹا ہے ماشاء اللہ. جی جی بارک اللہ فی. دعا دیجیے مجھ سے آخرت ایک فائدہ بولو ایمان رکھنے. بار ماشاء اللہ اٹھ کے آیا ہے اس کے لیے دعا دیں. بڑی مجلس میں اٹھ کے آ کے کھڑا ہوا مزہ ہی ماشاء اللہ. اللہ اس لیے علم آنے والے ان شاء اللہ اللہ زندگی میں اللہ خیر وقت. اور ایک بچے کے لیے باپ کے لیے جو دعا دے سکتے ہیں اس بچے کو والدین کے لیے آنکھوں میں ٹھنڈک، آنکھوں میں ٹھنڈک. جو ایک سیکنڈ میں بغیر ذرا ادھر تردد کیے تو سامنے سے یہ آیا ماشاء اللہ خیر وقت. جی چوتھا سن لیجیے دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ احساس پیدا. کیا احساس؟ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. یہ اگر ایمان نہیں آ رہا دماغ میں، یہ چیز اگر نہیں آ رہی تو ہم ان سب کو بڑا سمجھیں گے. ان کے پاس یہ ہے، ان کے پاس یہ ہے، یہ فلاں ہے، دنیا میں کہاں جا رہے ہیں. اگر آخرت پر ایمان ہو یہ احساس ہمارے ذہن میں آئے گا آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اور اس کے لیے حدیث مسلم کی حدیث ہے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ لوگوں سے بہتر اس حدیث کو کون سمجھ سکتا ہے؟ کیوں بھائی آپ لوگ پوسٹ پہ لے کے ہے نا، آپ لوگ سمندر والے لوگ ہیں. اہل البحر کون ہے؟ کون ہے آپ لوگ؟ سمندر والے لوگ ہیں. نبی نے یہی مثال دی من كنت في الآخر. دنیا آخرت کے مقابلے میں کیا ہے؟ الا مثل ما يجعل احدكم اصبعه في اليم. ایک آدمی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے. اس میں ڈالے سمندر میں ڈالے پھر یم واپس نکالے اس انگلی کو. فلیل کو بھی میں دیکھے کہ اس انگلی میں کتنا پانی لگا. وہ پانی دنیا کے سمندر آ. وہ جو پانی انگلی میں لگا ہے اللہ کے نبی کی مثال کی صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کی کامیابیاں سب کچھ یہ انگلی میں لگے ہوئے پانی کی مثال ہے. اور جو سمندر ہے وہ آخرت. اس لیے چوتھا اگر آخرت پر ایمان ہمارا مضبوط ہو جائے تو ہم دنیا کو ہمیشہ آخرت کے مقابلے میں بہت حقیر جانے، بہت چھوٹی جانے. آخری ایک حدیث پڑھتا ہوں انشاءاللہ یہ درس ختم کرنے کے لیے. یہ ایک سوال پڑھ کر اس درس کو ختم کروں گا انشاءاللہ. حدیث سنن ترمذی کی راوی حدیث انس بن مالک نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، من كانت الآخرۃ همه، جس کی زندگی کا مقصد آخرت ہے. کیا ہے حدیث؟ جس کی بولو نا، جس کی زندگی کا مقصد آخرت. اگر وہ انجینئر بھی بن رہا ہے اس کے دماغ میں یہ ہوگا میں انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ملت کی خدمت کروں گا، دین کی خدمت کروں گا، میں آخرت میں اس کا اجر پاؤں گا. اگر اللہ نے مجھے موقع دیا میں آرکیٹیکٹ انجینئر بنا، زندگی میں کبھی کسی مسجد کے لیے میں 4 باتیں کروں گا، اللہ کی بہتر بنا، کوئی ڈاکٹر بنا. مقصد زندگی کا یہ ہو میں اس چیز کو اللہ کے دین میں لگاؤں جس کا ارادہ مقصد آخرت ہو. سبحان اللہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے، اللہ اسے ہمیشہ مالدار بنا کے رکھے گا. کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ مالداری اس کے سامنے رہے گی. اور بجائے رسم لہو، یہ نبی کی حدیث ہے، یقین ہے اس پر؟ میں سوال کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی اس حدیث پر یقین ہے؟ بولو. وجعل له شملم، اس کی پوری زندگی میں جو چیزیں بکھری ہوئی ہیں اللہ اسے جوڑ کر اس کے تمام چیزوں کو اللہ اچھی کر، اس کی زندگی اچھی کر دے گا اللہ کا. سبحان اللہ. وعدت الدنیا وہی راغمہ، اور نہیں بھی چاہے گا تو دنیا ملے، اور نہیں بھی چاہے گا تو دنیا ملے گی. شرط یہ ہے، نیت کی ہونی چاہیے کہ ہر چیز آخرت میں کام آئے. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیں تو اس لیے کہ حالت یہ ہے آج تو چھوڑو دنیا داروں کو، تو چھوڑو دین دان کو جو کرنا اس میں بھی آخرت ملے. میں بیان نہیں کر رہا ہے لیکن دوسروں کی مثال میں اپنے آپ کی دیتا ہوں. اگر کسی نے میری بات ہمارا بیان اچھا ہے تو میری ہمت بیٹھ جائے. آج کا جمعہ شیخ ختم ہو گیا، ہم اوپر چلے گئے. کہاں ہے آپ کے یہ یوٹیوب میں ریکارڈ ہوتا؟ کتنے لوگ دیکھیں، کتنے ویورز ہیں میرے، مجھے دیکھنے والے کتنے ہیں؟ ختم ہو گئی دنیا. کہاں ہے آپ ہمارے کام میں، ہمارے دین میں دنیا ہوتے گھسے رہی بات. جبکہ حدیث میں نبی نے کہا تم ہر کام آخرت کے لیے سے اللہ کو اس کو توفیق عطا. آخری ٹکڑا تھا اس کی حدیث کا، ومن كان في الدنيا همه، اور جس کا مقصد صرف دنیا اور کچھ بھی نہیں ہے، اللہ ہمیشہ اسے فقیر بنا کے رکھے گا. اس کی زندگی کی کوئی چیز ساتھ میں نہیں آئے گی، ہمیشہ بکھری بکھری چیزیں رہے گی. وہ کتنی بھی کوشش کر لیں اتنی ہی دنیا میں رہے گی جتنا اللہ کا تقدیر ہے. میں نے ترجمہ دے دیا حدیث کے ٹکڑے کا. اللہ سے میں دعا میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو آخرت پر ایمان رکھنے کے کمائی ہے اللہ کو فوائد حاصل کرنے کی توفیق تھا. اور میں آخری میں آپ سے سوال کروں گا، اگر جواب نہیں آیا، جو لوگ میرا جمعہ سننے کے لیے جانتا ہوں مجھے دعوت سے تو آئے تھے وہ لوگ نہیں دینا جواب. جو لوگ نہیں آئے وہ جواب میں آئیں. ٹھیک ہے. آخرت پر ایمان کا مطلب ہے اتنا سنے نا، آخرت پر ایمان سمانا نہیں ہے اسے لوگ مرنے کے بعد چلے مرنے کے بعد جنت. ایک چیز دعویٰ سکتوں میں وہ بولا نہیں تم فٹافٹ بولیں گے ایک دم انشاءاللہ. جو لوگ آج دعویٰ سکتوں میں آئے تھے وہ بول دیں آخرت پر ایمان کس کو بولو گے. اتنا سنے نا، آخرت پر ایمان کا یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ، یہ فائدہ. آخرت پر ایمان اس کو بولتے کس ہیں؟ آخرت جو ہمارا جو مین ٹارگیٹ ہے، ایک انسان جب اسلام میں بیسکلی کانسیپٹ ہے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے، مر کے اس دنیا میں در ہوگی نیکسٹ دنیا پہ جانا ہے. جزاک اللہ. اور کہ ابھی سوچو میں ابھی دنیا میں کتنا بھی اچھا انسان بنوں، اگر اس کو ایک ایمان کے لذت نہ ہونا وہ بیکار ہے. آخرت میں اس کو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. اللہ مجھے اللہ کے علم میں، صحت میں اللہ تبارک و تعالیٰ زندگی اور آخرت میں خیر و برکت عطا فرمائے. یہ بخیل قوم، بہت بخیل قوم یہ بچہ پورے دعائیں لے کے جا رہا ہے. سبحان اللہ. آمین تو بولو، جہاں بول رہا ہے ثابت ہے وہاں بولو تو. سبحان اللہ. اور بیٹے کیا نام ہے؟ آپ ہمت ہے آؤ عبد الحميد. تفضل يا شيخ. ما شاء الله هذا الدرس ما في خطوط الجمعة، درس ما في. جزاك الله خير. الله يعين آپ کو عطا فرمائے ان شاء اللہ. ایک اور مطلب ہے یہ معلوم ہے آخرت پر ایمان سے کیا مراد ہے. علماء کرام نے لکھا ہے، میں اسے آگے بھی پڑھتا ہوں. زندگی میں جب بھی کوئی آپ سے پوچھے جواب ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میں پڑھ دیتا ہوں. هو الایمان بكل ما اخبر به الله تعالى في كتابه. آخرت پر ایمان کا مطلب یہ ہے پر وہ چیز جس کی خبر اللہ نے اپنی کتاب میں دی آخرت کے بعد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں حدیث میں دی آخرت کے بارے میں. سمجھ میں آ رہی بات؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیسے سبحان اللہ موت،
موت کے بعد خبر کا فتنہ، خبر کا عذاب، خبر کی نعمتیں، خبر سے اٹھایا جانا، جمع کرنا اور صحیفوں کا ہاتھ میں دیا جانا، حساب کا ہونا، میزان کا ہونا، حوض کا ہونا، پل صراط کا ہونا، سب سفارش کا ہونا، جنت اور جہنم اور کی تمام چیزیں جو اللہ نے اس کو تیار کی ہیں، اس پر ایمان رکھنے کا نام ہے آخرت پر۔ آیا سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے توحید کو مضبوط کرے، اللہ ہمارے عمل کو مضبوط کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر جو پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔